ہیپی برتھ ڈے بشپ پطرس یوسف. آج آپ کی 84ویں سالگرہ ہے، یعنی 84th برتھ ڈے. اور آج بشپ پطرس زندہ ہوتے تو ہم ان کے ساتھ مل کر ان کی سالگرہ مناتے. لیکن اب وہ ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر ان کی سالگرہ ہر روز منائی جاتی ہے، اور خدا ان کی خدمت سے کتنا خوش ہوتا ہوگا. بشپ پطرس, we miss you and we are thankful for your service to the church and to this beautiful world. بشپ پطرس نے اپنی سالگرہ تو کبھی اتنے اہتمام سے نہیں منائی تھی، مگر وہ دوسروں کی خوشیوں کو بڑے اہتمام سے مناتے تھے. دوسروں کی خوشیوں میں بڑی عقیدت سے اور بڑے اہتمام سے شریک ہوتے تھے. بشپ پطرس دوسروں کی زندگی سیلیبریٹ کرنا بہت پسند کرتے تھے، اور وہ اپنی زندگی کی تکمیل اسی میں سمجھتے تھے جب وہ دوسروں کی خوشی میں شریک ہوتے تھے. بشپ پطرس خانے وال میں اکثر بچوں کے پروگراموں میں حصہ لیتے. وہاں پر ایک لڑکوں اور لڑکیوں کا ہاسٹل تھا، اور وہاں پر یہ 2 اسکول بھی تھے. وہاں پر لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے پڑھتے تھے، اور بشپ پطرس بچوں کے ساتھ مل کر بہت خوش ہوتے، اور ان کی جو مختلف سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں ان میں بھرپور حصہ لیتے، اور لگاتار ہنستے اور مسکراتے رہتے جب وہ بچوں کے پروگرام میں شریک ہوتے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ بشپ پطرس شاہد امروز مغل اور فادر جارج جوزف کے ساتھ ایک دفعہ بات چیت کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ یار کوئی ایونٹ ڈھونڈیں کہ ہم سیلیبریشن کریں. اور میری آرڈینیشن کا وقت قریب تھا، اور شاہد امروز اور فادر جارج نے کہا کہ بشپ صاحب ایونٹ تو ہمارے پاس ہی موجود ہے، یعنی بردر ہیری ہیں اور ان کی آرڈینیشن کریں اور ہم سیلیبریٹ کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ انہی دنوں میں میری آرڈینیشن کی تاریخ طے ہوئی تھی. بشپ پطرس خوشی کے ایونٹس ارینج کرنے کے اور ان کی متعلق سوچتے رہتے تھے کہ کس طرح لائف کے جو ایونٹس ہیں ان کو سیلیبریٹ کیا جائے. شام کے وقت بشپ پطرس باہر جانا پسند کرتے تھے، کسی کے گھر، کسی کانوینٹ میں، کسی پیرش ہاؤس میں، یا کئی دفعہ ہم ریسٹورنٹس پہ بھی چلے جاتے تھے اور وہاں پر باہر کھانا کھاتے تھے. بشپ جی کھانے کے تو اتنے شوقین نہیں تھے، لیکن انہیں باہر اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ پھرنا اور انہیں ملنا جلنا بہت پسند تھا. وہ اکیلے گھر پہ نہیں رہتے تھے، بلکہ وہ لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے اور ان کے ساتھ سوشلائز کرتے تھے. گرمیوں کے موسم میں بشپس ہاؤس کے پیچھے ایک گراج تھے، اور وہاں پر ایک چھوٹا سا صحن تھا، اور وہاں پر بشپ صاحب اپنے فادرز اور بردرز اور جو ہمسائے ہمارے سسٹرز اور بردرز اور فادرز تھے ان کو بلا لیتے، اور وہاں پر بیٹھ کر ہم مینگو پارٹی کیا کرتے تھے. اس مینگو پارٹی میں کچی لسی، آم، فروٹس، اور اس کے بعد کھانا ہوتا، اور بشپ صاحب اس گیدرنگ میں بہت خوش ہوتے. ہم ایک دوسرے کو مذاق کرتے، اور فادر جارج اور میں کیونکہ انسٹرومنٹ بجاتے تھے اور گاتے تھے، اور بشپ جی ہمیں مذاق سے کہتے کہ جاؤ اپنے کینگ لے کے آؤ اور گاؤ. تو ہم پھر گٹار لے کے آتے، اور کتنی دیر تک ہم رات تک وہاں بیٹھتے اور گیت گاتے رہتے، اور لائف کو اور ان مومنٹس کو سیلیبریٹ کرتے. بشپ پطرس کے بہت سارے مشغلوں میں سے، یعنی ان کے جو مشہور اور بہترین مشغلے تھے وہ باغبانی اور پڑھائی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سیر کے بہت شوقین تھے. مجھے یاد ہے جب بشپ پطرس کی صحت کچھ بہتر تھی تو وہ شام کو لگاتار 1-2 گھنٹہ سیر کرتے اور بڑے خوش ہوتے. اور اس سیر کے دوران صرف مذاق یا ہنسی مذاق نہیں ہوتا تھا، بلکہ کئی دفعہ بڑی علمی گفتگو شروع ہو جاتی. اور بشپ جی جب بہت اعلیٰ پائے کی گفتگو کرتے اور علمی گفتگو کرتے تو وہ انگلش بولنا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ وہ رات کے وقت بشپ جی ہر روز ایک کتاب
انگلش لٹریچر سے ریلیٹڈ پڑھ کر سوتے تھے. تو بشپ جی کے ساتھ جو سیر بھی تھی وہ جو تفریح تھی وہ بھی ایک علمی تفریح ہوا کرتی تھی. بشپ جی ہماری دعا ہے کہ خدا آپ کو ہمیشہ کا آرام بخشے، اور ہم سب مل کر آپ کی خدمت کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے جس فراخ دلی سے اور محنت سے ڈائسس کی خدمت کی، خدا اس کا آپ کو اجر عطا کرے. آمین.